مفتی صاحب کے یوٹیوب چینلز کو سبسکرائب کیجئے اور ان کے تازہ بیانات کے ذریعے اپنے علمی، اصلاحی اور فکری آبیاری کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو کامیابی کے لیے جو دین عطا فرمایا ہے وہ دین اسلام ہے۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ کے نزدیک اب جو دین معتبر ہے، جو دین کامیابی کا معیار ہے، وہ دین اسلام ہے۔ وَمَن يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اسلام کے علاوہ کسی اور راستے کو تلاش کرو گے، اس راستے پہ چلنے کی کوشش کرو گے، فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، اللہ کے ہاں ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ تمہیں وہ راستہ کتنا ہی اچھا لگے، وہ عمل تمہیں کتنا ہی خوبصورت لگے، تمہیں اس کے اندر کتنے ہی فوائد نظر آئیں، لیکن وہ اسلام سے ہٹا ہوا ہے، وہ اللہ کے نزدیک ہرگز قابل قبول نہیں ہے۔ یہ اللہ کا قرآن میں واضح قیامت تک آنے والے انسانوں کو اعلان ہے کہ تمہاری کامیابی کا معیار دین اسلام ہے۔ حجۃ الوداع، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری حج، اس موقع پہ اللہ نے قرآن کی جو آیت نازل فرمائی تھی اس میں بھی یہی بات تھی، الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن تمہارا دین مکمل ہو گیا، وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اللہ نے اپنی نعمت کو تم پر مکمل کر دیا، وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا ہے، تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا۔ اسلام کا عمل چھوٹے سے چھوٹا ہے، وہ اللہ کے ہاں بہت قدر اور قیمت والا ہے، اللہ کے ہاں اس کی بڑی قدر و قیمت ہے، اللہ کے ہاں اس کا بڑا اجر اور ثواب ہے۔ اسلام کے بغیر جس نے اسلام کو قبول ہی نہیں کیا، اسلام کے بغیر وہ بڑے اچھے اچھے عمل کر رہا ہے، بڑی مخلوق کی خدمت کر رہا ہے، بڑے بڑے ٹرسٹ بنا کے رفاہی کام کر رہا ہے، لیکن اس کے پاس اسلام نہیں ہے، اس کے پاس ایمان نہیں ہے، اللہ کے ہاں اس کی کوئی قدر نہیں ہے، اس کی کوئی قیمت نہیں ہے۔ اسلام ہے تو اللہ کے ہاں اس کے عملوں کی قدر ہے، اس لیے فرمایا وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے جس دین کو پسند فرمایا وہ دین اسلام ہے، لہذا تمہاری کامیابی کا معیار اللہ نے اسلام کو بنایا، اور پھر اسلام کو اللہ نے دین بنایا۔ پورے قرآن میں اسلام کو مذہب نہیں کہا گیا، مذہب کے لفظ سے تعبیر نہیں کیا گیا، اسلام کو دین بنایا گیا، اس لیے کہ دین اور مذہب میں کچھ فرق ہوتا ہے۔ مذہب کہتے ہیں چند مخصوص عبادات پر عمل کرنا، یہ مذہب ہے، چند مخصوص چیزوں پر عمل کرنے کا نام مذہب ہے۔
دین کا جو مفہوم ہے وہ بہت وسیع ہے. دین کہتے ہیں کہ جو انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں انسان کی رہنمائی کرے، اسے بتائے کہ تو نے یہ عمل کیسے کرنا ہے، چاہے اس کا تعلق عبادت سے ہو، چاہے اس کا تعلق عقائد و نظریات سے ہو، چاہے اس کا تعلق معاملات اور معاشرت سے ہو، چاہے اس کا تعلق تجارت سے ہو، چاہے اس کا تعلق اخلاقیات سے ہو. ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرے کہ یہ عمل تو نے کیسے کرنا ہے، اس کو دین کہتے ہیں. اس لیے اللہ نے اسلام کو دین قرار دیا. قرآن اٹھائیں، ان الدین عند اللہ الاسلام، دین اسلام کا ذکر ہے. ومن یبتغ غیر الاسلام دینا، دین کا ذکر ہے. اسلام کو اللہ نے تمہارے لیے کامیابی کا معیار بنایا ہے. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اللہ نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند فرمایا. اب تمہاری سوچ، تمہارا نظریہ، تمہارا مرکز اسلام ہونا چاہیے. اگر تمہارے عمل میں اسلام کے احکامات ہیں، پورے اسلام پر عمل کرنے کی ترتیب موجود ہے، تو تم کامیابی کے راستے پر ہو. اگر تمہاری زندگی میں پورے اسلام پر عمل کرنے کی ترتیب نہیں ہے، تمہیں اپنی اس زندگی کو پورے اسلام کی ترتیب پر لانا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ دین اسلام چند مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے کہ صرف عبادت کرو، مسجد میں آؤ، تلاوت ذکر کرو، اسلام پر عمل ہو گیا اور باقی تم اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارو، اپنی خواہشات کے مطابق زندگی گزارو، اپنی مرضی کے مطابق تم معاملات کرو، اپنی خواہشات کے مطابق تم تجارت کرو، اپنے طریقے سے تم لین دین کے معاملات کرو. ایسا نہیں ہے. جہاں دین اسلام اپنے ماننے والوں کو عبادات میں رہنمائی کرتا ہے، مسجد میں تم نے کیا کرنا ہے، نماز تم نے کیسے پڑھنی ہے، قربانی تم نے کیسے دینی ہے، روزہ تم نے کیسے رکھنا ہے، حج تم نے کیسے کرنا ہے، پوری عبادات کی ترتیب اسلام میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں قرآن کے اندر موجود ہے. اسی طرح قرآن کے 30 پاروں کا ترجمہ پڑھیے، تفسیر پڑھیے تو پتہ چلے گا کہ قرآن جہاں پہ عبادات سکھاتا ہے، عبادات بتاتا ہے، وہیں قرآن عقائد و نظریات بھی بتا رہا ہے، وہیں قرآن معاملات بھی سکھا رہا ہے، وہیں قرآن معاشرت بھی سکھا رہا ہے، وہیں قرآن اخلاق بھی سکھا رہا ہے. زندگی کی ترتیب پورے اسلام پر لانے کی محنت کرنا، یہ مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے. اس لیے کہ دین کو اللہ نے، اسلام کو اللہ نے دین بنایا ہے، اور دین انسان کی زندگی کے ہر شعبے میں اس کی رہنمائی کرتا ہے. کوئی شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں فلاں شعبے سے وابستہ ہوں، اس میں اسلام کے متعلق کوئی تعلیمات ہی نہیں ہے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی تعلیمات نہیں ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اتنی خوبصورت ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے اصول اتنے مضبوط ہیں، جن پر عمل کرنا، جن کو فالو کرنا قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے لازم ہے. قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسِ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا، اے نبی لوگوں میں اعلان کر دو، ان کو کہو اے لوگو میں ساری انسانیت کی طرف رسول بنا کر بھیجا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وہ کلمات عطا فرمائے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے ایسے ایسے الفاظ اللہ تعالیٰ کے حکم سے نکلتے تھے، قیامت تک آنے والا آخری انسان بھی ان سے رہنمائی لے سکتا ہے۔ زمانہ جیسے مرضی بدل جائے، زمانہ کے تغیرات سے، زمانے کی تبدیلی سے حالات بدلتے ہیں، مسائل بدلتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات قیامت تک آنے والے آخری انسان کے لیے روشنی مہیا کرتی رہیں گی۔ کیوں؟ کیسے ممکن ہے؟ یہ اللہ کے نبی نے بتایا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے چند چیزیں ایسی عطا فرمائیں جو پہلے کسی نبی کو نہیں ملی، پہلے کسی امت کو نہیں ملی، اللہ نے مجھے عطا فرمائی۔ ان چیزوں میں فرمایا ایک چیز یہ ہے کہ اللہ نے مجھے جوامع الکلیم بنایا ہے، اللہ نے مجھے جوامع الکلیم بنایا ہے، میری بات مختصر ہوگی، میری بات مختصر ہوگی، لیکن اس بات کی تہ میں اللہ نے ایسے ایسے تشریحات میں ایسی ایسی باتیں چھپائی ہوں گی کہ ہر زمانے کے اندر آنے والے مسلمان میرے ان کلمات سے رہنمائی حاصل کریں گے اور روشنی حاصل کریں گے۔ جوامع الکلیم بنایا، کیوں بنایا؟ اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے جتنے انبیاء تشریف لائے، ہر نبی کی نبوت کا زمانہ مخصوص تھا، ہر نبی کی نبوت کا زمانہ مخصوص تھا، اور اس کا دائرہ کار بھی محدود تھا، علاقہ بھی محدود تھا۔ فلسطین میں اور نبی ہوتے تھے، شام میں اور نبی ہوتے تھے، عراق میں اور نبی ہوتے تھے، ایک ایک وقت میں کئی کئی نبی تشریف لاتے تھے، تو ان کا علاقہ بھی محدود، ان کا زمانہ بھی محدود، اور لیکن میرے اور آپ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ان کی نبوت کا زمانہ لامحدود، قیامت تک ان کا علاقہ بھی لامحدود، قیامت تک آنے والا آخری انسان، زمین پر بسنے والے انسان، سارے انسانیت کے لیے اللہ نے اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کر بھیجا۔ اسی وجہ سے اللہ نے اپنے حبیب کو جوامع الکلیم والی صفت عطا فرمائی کہ نبی کی کلمات کے الفاظ مختصر، لیکن ان سے نکلنے والی روشنی، ان سے نکلنے والے پیغام، ان سے نکلنے والے مسائل وہ قیامت تک حل ہوتے رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک صحابی تھے، ابو عمیر ان کا لقب تھا، کنیت تھی، اس کے پاس ایک پرندہ تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو فرمایا یا ابا عمیر ما فعل النغیر، ابو عمیر تیرے پرندے کا کیا بنا، تیرے پرندے کا کیا بنا؟ بس اتنے کلمات فقہاء نے، مجتہدین نے، تشریح کرنے والوں نے اللہ کے نبی کے ان 4-5 کلمات سے 100 کے قریب مسائل اخذ کیے ہیں کہ اس حدیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے، یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے، یہ بھی مسئلہ نکلتا ہے۔ الفاظ 4 ہیں، تشریحات لمبی ہیں، اس کی گہرائی میں چھپی ہوئی ہیں چیزیں۔ جوامع الکلیم اللہ نے اپنے حبیب کو بنایا، کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی نبوت کا زمانہ آخر قیامت تک، بات مختصر لیکن اس کی تشریح ایک زمانے تک لوگ اس سے فائدے حاصل کرتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ملکہ فقہا کو عطا فرمایا ہوتا ہے
جو قرآن اور حدیث میں غور کر کے امت کے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں جی علماء حضرات اپنی طرف سے مسئلے بیان کرتے رہتے ہیں، اپنی طرف سے مسئلے بیان کرتے ہیں، مولوی حضرات دین بناتے ہیں۔ تو ہمارے بڑے فرماتے ہیں علماء دین بناتے نہیں ہیں، دین بتاتے ہیں، دلیل کی بنیاد پر بتاتے ہیں۔ ہر مسئلے کی دلیل قرآن اور حدیث سے تلاش کرتے ہیں۔ امت کو یہ مسئلہ پیش آ گیا، اس کا حل کیا ہے؟ کیا اس کی نظیر، کیا اس کی مثال، کیا اس جیسا مسئلہ قرآن و حدیث میں موجود ہے؟ قرآن و حدیث میں غور و فکر کر کے وہ مسئلہ امت کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ جیسے دنیا کے اندر دیکھ لیں، انجینئر کتنی نئی نئی تحقیقات کر کے اس کے پاس بھی کوئی قانون ہوتا ہے، ان قوانین کی روشنی میں وہ لوگوں کو چیزیں بتاتا ہے، اپنی تحقیقات سے آگاہ کرتا ہے۔ تو مجتہدین فقہا کے پاس دلیل قرآن اور حدیث ہے، صحابہ کی زندگی ہے، اسی میں غور و فکر کر کے لوگوں کو مسائل اخذ کر کے لوگوں کو بتاتے ہیں۔ کیوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اور آپ کو جو اللہ نے صفت عطا فرمائی وہ جوامع الکلم کی صفت عطا فرمائی۔ ساری رات ان کی گزر جاتی ہے قرآن اور حدیث میں مسائل نکالتے ہوئے، دلیل کی بنیاد پہ۔ جو محدث ہوتا ہے وہ حدیث کے الفاظ یاد کرتا ہے، حدیث کے الفاظ کو محفوظ کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس پر محنت کرتا ہے۔ اور جو فقیہ ہوتا ہے وہ حدیث کی تشریح میں تحقیق کرتا ہے۔ ایک شخص ایک محدث کے پاس گیا، اس نے کہا میرا باپ بیمار ہے۔ میں بتانے لگا مسئلہ کیسے نکلتا ہے۔ میرا باپ بیمار ہے، ڈاکٹر نے کہا ہے کہ اسے خون لگانے کی ضرورت ہے۔ کیا شرعاً حدیث میں کوئی موجود ہے، قرآن کی کوئی آیت موجود ہے کہ میں اپنے باپ کو خون دے سکتا ہوں اور کسی اور انسان کا خون لے کر اس کے جسم میں چڑھایا جا سکتا ہے؟ تو محدث کی نظر حدیث کے الفاظ پر تھی۔ اس نے کہا ایسی تو کوئی حدیث نہیں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس طرح خون لوگوں کو دیا جا رہا ہو، لوگ بیمار ہوتے ہوں ایک دوسرے کا خون دوسرے میں منتقل کیا جاتا ہو۔ یہ تو آج کی تحقیق ہے، سائنس کی تحقیق ہے، میڈیکل کی تحقیق ہے، پہلے تو ایسا نہیں تھا۔ تو حدیث تو کوئی نہیں ہے۔ اب وہ پریشان ہے، حدیث تو کوئی نہیں ہے، باپ میرا سخت بیمار ہے، اس کی جان کو خطرہ ہے، خون کی اشد ضرورت ہے۔ وہ محدث سے پاک سے اٹھا اور فقیہ کے پاس چلا گیا، جس کی محنت کیا تھی؟ وہ حدیث کی تشریح میں غور کرتا ہے، جو مسائل اخذ کرتا ہے۔ اس نے کہا آپ جائیں اور لگائیں، بالکل جائز ہے۔ تو محدث کو پتا چلا، وہ فقیہ کے پاس گیا، اس نے کہا آپ نے دوسرے انسان کے خون کو دوسرے کی جسم کے اندر منتقل کرنے کا، چڑھانے کے جواز کا فتویٰ دیا ہے، مجھے دلیل بتائیں، دلیل کیا ہے؟ فقیہ نے عرض کیا دلیل یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار ہوتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جسم سے خون کو نکلوایا کرتے تھے، یعنی حجامہ کروایا کرتے تھے۔ جسم کے اندر جو فاسد مادے خون میں جمع ہو جاتے ہیں وہ حجامے کے ذریعے نکلوائے جاتے ہیں۔ 100 حدیث ایک عالم نے جمع کی ہے جس میں حجامے کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو تلقین فرمائی۔ فرمایا معراج والی رات مجھے جبرائیل علیہ السلام نے کہا اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو حجامے کی تلقین کرنا۔ تو اس فقیہ نے کہا کہ اللہ کے نبی جب بیمار ہوتے تھے جسم سے خون کو نکلوایا کرتے تھے، یہ حدیث بتلا رہی ہے کہ جب بیماری کی حالت میں
جسم سے خون نکلوانا جائز ہے تو بیماری کی حالت میں عذر کی وجہ سے جسم میں خون منتقل کرنا بھی جائز ہے. اگر نکلوانا جائز ہے ضرورت کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، تو عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے انسان کے جسم میں خون چڑھانا بھی جائز ہے. محدث کی نظر اس مسئلے پر نہیں تھی، وہ مطمئن ہو کر حیران ہو کر آ گیا کہ فقیہ نے دلیل کی بنیاد پہ مسئلہ بتایا اور مطمئن کر دیا. میں نے ایک مثال دی ہے کہ فقہا اس طرح مسائل جو زمانے میں پیش آتے ہیں قرآن اور حدیث کو دلیل بنا کر مسائل کو اخذ کرتے ہیں. ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرتے ہیں. قرآن 30 پارے موجود ہیں، الحمدللہ عمل ہو رہا ہے. اللہ کے نبی کی ہزاروں حدیثیں موجود ہیں، عمل ہو رہا ہے. لیکن بعض چیزیں ایسی ہیں، جیسے میں نے کہا زمانے کی تبدیلی اور تغیرات سے مسائل ایسے پیش آتے ہیں جن کا صراحتاً ذکر قرآن میں نہیں ہے، صراحتاً ذکر حدیث میں نہیں ہے. پھر فقہا قرآن اور حدیث میں غور کرتے ہیں، اس مسئلے کی نظیر مثال اگر موجود ہوتی ہے تو اس میں غور کر کے اس مسئلے کے جائز اور ناجائز کا فتویٰ دیتے ہیں. اس میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے کہ ہم فقہا پر اعتماد کریں، ہم اپنے بڑوں پہ اعتماد کریں کہ ان کی تحقیق کیا ہے. جو عشاء کے وضو سے 40 سال فجر کی نماز پڑھتے رہے، زندگیاں گزر گئیں ان کے تحقیقات کرتے ہوئے. اس لیے ہمیں ان مسائل میں جن کا صراحتاً ذکر قرآن و حدیث میں نہیں ہے یا موجود ہے لیکن چونکہ عربی کے الفاظ بعض ایسے ہوتے ہیں جن کے کئی معانی ہوتے ہیں، لفظ ایک ہے اس کے معانی مختلف ہیں، اس کے مطلب مختلف ہیں، اس میں بھی ہمیں فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. بنیاد ہمارا قرآن اور حدیث ہے، لیکن جو مسائل صراحتاً موجود نہیں ہیں یا معانی ایک لفظ کے مختلف ہیں، کس لفظ کے کس معنی کو ترجیح حاصل ہے، ہمیں فقہا کی طرف رجوع کرنا پڑتا ہے. اس لیے اس امت میں ایک بڑا طبقہ سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ تعالی کی تحقیقات پر اعتماد کر رہا ہے. قرآن و حدیث سے حضرت نے، امام صاحب نے جو مسائل اس امت کے لیے اخذ کیے ہیں، امت ان پر اعتماد کر کے ان مسائل پر عمل کر رہی ہے. اس لیے میں نے کہا کہ ہماری بنیاد قرآن اور حدیث ہے. فقہا کی طرف ہم رجوع اس وقت کرتے ہیں جب ہمیں اس کی صراحت قرآن اور حدیث سے ملتی نہیں ہے. قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. جس مسئلے کا تمہیں علم نہیں ہے تم اہل علم سے پوچھو. اہل ذکر سے مراد مفسرین فرماتے ہیں اہل علم ہے، تم اس مسئلے کو اہل علم سے پوچھو. قرآن میں اللہ عوام کو اہل علم کی طرف رجوع کرنے کا حکم دے رہا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ دین اسلام کے اندر مسلمان کی ہر طرح سے رہنمائی کی گئی ہے. صرف دین اسلام چند مخصوص عبادات کا نام نہیں ہے. جو ہفتے کے بعد جمعہ پڑھتا ہے وہ کہتا ہے میں اسلام پہ عمل کر رہا ہوں، بس ٹھیک ہے کافی ہے. جو 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے کہتا ہے یہ بس یہ کافی ہے. جو روزانہ کچھ تسبیح تلاوت کر لیتا ہے یہ کہتا ہے کافی ہے. بس ہر بندہ کفایت کر کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ اسلام ایک وسیع دین ہے. اسلام ایک وسیع دین ہے جو زندگی کے ہر شعبے پہ، ہر موڑ پہ رہنمائی کرتا ہے کہ یہ کام تو نے کیسے کرنا ہے. مسلمان آنے کو تیار ہی نہیں. قرآن کا اعلان ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ، اے ایمان والو پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. پورا اسلام اس کی ترتیب کیا ہے اس کی انشاءاللہ کسی موقع پہ تشریح کریں گے کہ تاکہ آپ کے علم کے اندر ہو کہ پورا اسلام ہے کیا. ہم نے تو اسلام صرف مخصوص عبادت کو سمجھا ہے کہ ہفتے کے بعد آ کر جمعہ کی نماز پڑھی بس پھر پورا ہفتہ چھٹی کر لی کہ میں مسلمان ہوں. کسی نے تھوڑا سا ذکر کر لیا کہتا میں نے بڑا احسان کر دیا. ایسا نہیں ہے.
عبادات ہیں، معاملات ہیں، معاشرت ہے، اخلاقیات ہیں، عقائد و نظریات ہیں. یہ 5 چیزیں جمع ہوتی ہیں تو اسلام بنتا ہے. اسی اسلام پر عمل کرنے میں کامیابی ہے. کامیابی کا معیار پورا اسلام، آدھا نہیں. آدھا اسلام پہ عمل کرنا، آدھی کتاب پہ عمل کرنا مسلمان کا شیوا نہیں ہے. یہ یہودیوں کا طریقہ کار تھا. افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. یہودی آدھی کتاب کو مانتے تھے، آدھی کو نہیں مانتے تھے. آدھی کتاب پہ عمل کرتے تھے، آدھی پہ نہیں کرتے تھے. جو عمل ان کی طبیعت کے مطابق ہوتا اس پر عمل کرتے. ان سے پوچھا جاتا یہ کام تم کیوں کر رہے ہو؟ کہتے تورات میں ہے. اور جو ان کی طبیعت کے خلاف ہوتا اللہ کا حکم، تورات کا حکم، اس کو چھوڑ دیتے تھے. جبکہ وہ بھی اللہ کی کتاب کا حکم ہوتا تھا. مسلمان کا یہ عمل نہیں ہونا چاہیے، مسلمان کا یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے. یہ یہودی کام کرتے تھے. اللہ نے یہودیوں کی مذمت کرتے ہوئے قرآن کی آیت نازل فرمائی. مسلمان کی کامیابی پورے اسلام پر عمل کرنا ہے. اللہ تعالی ہمیں پورے اسلام پر عمل کرنے کی توفیق نصیب